السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے بزنس تجارت کے بنیادی اصول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح امت مسلمہ کو عبادات کے طریقے بتائے اور سکھائے ہیں، اسی طرح دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کے لیے تجارت کے طریقوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے تاجروں کو تجارت کے بہترین اصول و ضوابط بھی بتائے گئے ہیں۔ ان کی روشنی میں نہایت نفع بخش تجارت کی جا سکتی ہے۔ تجارت اور کاروبار صحیح ہونے کا مدار چند بیسک رولز پر ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ تجارت کا جواز باہمی تعاون پر ہے، لہذا تجارت کے تمام معاملات میں خرید و فروخت کرتے وقت خریدار اور فروخت کنندہ کی جانب سے تعاون کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فرد کی طرف سے تعاون ہو اور دوسرے کی طرف سے تعاون نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق زیادہ منافع حاصل کرے گا اور دوسرے فریق کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا، اور یہ عمل شریعت میں اچھا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر تجارت بزنس یعنی کاروبار میں دونوں فریق کی جانب سے حقیقی رضامندی کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ جبری اور اضطراری رضامندی کا کافی نہیں ہوتا ہے، یعنی جبری رضامندی اس عمل کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں باہمی رضامندی کی شرط عائد کرنا اس بات کا ثبوت ہے۔ عام طور پر مارکیٹ میں اگر کوئی مجبور ہوتا ہے تو اس کی چیز کو سستے داموں خریدا جاتا ہے۔ شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے جو اس کی ریئل پرائس ہے، آپ کو وہ چیز اسی قیمت پر خریدنی چاہیے، اگلے سے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح تجارت اور کاروبار کا معاملہ کرنے والا عاقل، بالغ اور آزاد ہونا چاہیے، مجبور، مجنون یا ناسمجھ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوائے وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 سوئے ہوئے آدمی سے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، نمبر 2 بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، نمبر 3 پاگل سے جب تک وہ صحیح عقل والا نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردستی اور جبر کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح تجارت کے معاملے میں کسی قسم کے دھوکے، بددیانتی، خیانت، ضرر، غرر اور نقصان کا عمل دخل نہ ہو۔ جن چیزوں کے استعمال کو شریعت نے گناہ اور حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کا کاروبار اور بزنس نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بہترین کسب بیع مبرور ہے، اور آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کمانا۔ اور بیع مبرور ایسی بیع و شرع کو کہتے ہیں جس میں بائع اور مشتری ایک دوسرے سے تعاون اور بھلائی کا معاملہ کریں، یعنی اس میں دھوکہ، خیانت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ پائی جاتی ہو۔ اس سے معصیت اور نافرمانی بھی لازم نہیں آتی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، اسلام نہ نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا۔ یعنی آپ جب بزنس اور کاروبار کر رہے ہیں تو نہ خود آپ چیزیں خریدتے وقت نقصان اٹھائیں اور نہ ہی فروخت کرتے وقت آپ اپنے گاہکوں کو نقصان پہنچائیں، بلکہ اگر آپ کی کسی چیز میں کوئی نقص ہے تو آپ اپنے گاہک کو پہلے بتا دیجئے۔ اس سے ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز کے کچھ دام کم ملیں گے، لیکن اللہ کے ہاں اس پر جو آپ کو اجر ملے گا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تجارت کرنے والے اور دکاندار کو خرید و فروخت کے وقت نرمی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ مزاج کی سختی اور خرید و فروخت میں ناکامی اور خریداروں کو بھگانے کا باعث بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو نرم ہو، جو فروخت کرے اور نرم ہو جب خریدے، اور نرم ہو اور جب تقاضا کرے تو نرم ہو۔ تو دیکھیے، تاجر کو مال فروخت کرتے وقت اپنے مال کا عیب اور نقص کبھی نہیں چھپانا چاہیے۔ تاجر نے اگر چالاکی اور ہوشیاری سے وقتی طور پر مال کے عیب کو چھپا بھی لیا، تب بھی خریدار کو
چند روز کے بعد عیب کا علم ہو جائے گا اور پھر کبھی بھی وہ اس دکاندار سے خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرے گا۔ مزید یہ کہ گاہک سے عیب چھپانا گاہک کو دھوکہ دینا ہے اور دھوکہ دینا ناجائز اور حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جس نے کسی عیب والے چیز کو فروخت کیا اور گاہک سے اس کا عیب ظاہر نہیں کیا، وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ تو دیکھیے بھائیوں اور بہنوں، کہا جاتا ہے نا، آپ نے مشہور بات سنی ہوگی کہ ظالم مظلوم کی دعا سے بد دعا سے بچے۔ تو دیکھیے، جب ہم کوئی عیب والی چیز فروخت کر دیں گے اور اگلے کو جب اس عیب کا پتہ چلے گا تو وہ اس وقت مظلوم ہے، اس کے دل سے تاجر کے لیے، اس کاروبار کرنے والے کے لیے کوئی خیر کی دعا نہیں نکلے گی۔ نہ جانے اس کے دل سے کیا نکلے، اور مظلوم کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے۔ تاجر پر ضروری ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس پر بھی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے متعلق مستقل ایک پوری سورہ نازل کی ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ ساتھ ساتھ تجارتی نقطہ نظر سے یہ بھی ایک نہایت ہی کبھی اور گری ہوئی حرکت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں لوگوں کو ناپنے تولنے میں بہت برے تھے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، وَيْلٍ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یعنی کم ناپنے اور کم تولنے والے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اس کے نزول کے بعد لوگوں نے صحیح اور درست ناپ تول شروع کر دیا۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی سے چیز لیں تو آپ کانٹا جھکتا ہوا لیں، اور جب چیز فروخت کریں تو پھر آپ جھکتا ہوا نہ دیں، آپ کم دیں۔ ایک دانہ، ایک ذرہ آپ بدترین چوری کر رہے ہیں۔ کتنا بچا لیں گے آپ کسی کو کم تول کر؟ کتنا بچ جائے گا؟ ایک مٹھی، چند دانے، چند ذرے۔ لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے غضب کے ابدی حقدار ٹھہریں۔ ہر تاجر کو چاہیے کہ خرید و فروخت کے وقت ہمیشہ سچ بولے۔ جھوٹ تجارت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تجارت اور کاروبار میں جھوٹ بولنے والا فاجر ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے جہاں بازار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ آپ نے انہیں مخاطب فرمایا، اے تاجروں کے گروہ۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کا جواب دیا اور گردنیں اور نظریں آپ کی طرف اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاجر لوگ قیامت کے دن بہت گناہگار یعنی فاجر اٹھائے جائیں گے، سوائے ان تاجروں کے جو پرہیزگار رہے اور انہوں نے نیکی اختیار کی اور سچ کو اپنایا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہمیشہ کاروبار میں سچ بولیے اور اسی طریقے سے اپنے مسلمان گاہکوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیے۔ تاجروں کو خرید و فروخت کرتے وقت قسمیں اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر قسم جھوٹی ہوگی تو یہ حرام اور ناجائز ہے اور اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے، اور اگر قسم سچی ہے تو بھی تاجر کو قسم اٹھانے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر جھوٹی قسم بھی اٹھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مال کی خرید و فروخت میں قسم کھانے سے بچو، کیونکہ قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا متکبر فقیر، تیسرا وہ تاجر جو مال خریدتے وقت قسمیں اٹھاتا ہے اور فروخت کرتے وقت بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، بروز محشر صرف ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس لیے ہمیں اس چیز کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس عرش کے سائے کے نیچے ایماندار تاجر بھی ہوگا، جہاں وہاں پر انبیاء، شہداء اور صدیقین ہوں گے، وہاں پر ایک بہترین ایماندار تاجر بھی ہوگا۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت اچھے طریقے سے کریں اور اپنے کاروبار میں اسلامی احکامات اور اسلامی اصول و ضوابط کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔